بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد محبوب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ومتقن فی کتابہ الحمید وَأَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین الصلوات۔ دعائے خالق العالم جل وعلا جلال، آپ تمام مومنین کا بارگاہ حسین میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ سید مہدی حسین شاہ صاحب، سید نصر حسین شاہ صاحب اور اس پوری خانوادے کو خالق اکبر آسانیاں میسر فرمائے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، اپنی حاجات اور سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے باواز بلند الصلوات۔ اجازت ہے ایک جملہ بارگاہ حسین میں عرض کرنے کے بعد ایک جملہ مصیبت کا بیان کروں گا، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ موضوع پڑھا جائے۔ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں آج آپ کو وہ خطبہ سناؤں جو کہ سید سجاد نے یزید کے دربار میں دیا تھا، کیونکہ وہ موضوع لمبا ہے، لیکن ایک جملہ وصول کیجئے۔ 40 جاری ہے، چہلوں میں سید الشہداء دنیا کے کونے کونے سے قافلے سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے کربلا میں حاضری دے رہے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جو جملہ میں بیان کر رہا ہوں اس جملے کو جا کے گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا۔ گوگل پہ جائیے اور جا کے لکھیے 10 ذی الحج @ مکہ، کلک، جواب آئے گا 30 لاکھ حاجی۔ تھوڑی سی توجہ، 10 ذی الحج @ مکہ، پھر کلک کیجئے، جواب آئے گا 30 لاکھ حاجی۔ پھر گوگل پہ جائیے اور گوگل پہ لکھیے 20 سفر @ کربلا، کلک، جواب آئے گا 7 کروڑ ماتمی۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا۔ 10 ذی الحج مکہ کے اندر 30 لاکھ حاجی، 20 سفر کربلا کے اندر 7 کروڑ ماتمی۔ جو مجلس سننے آیا ہے، حسین کو سلام پیش کرنے آیا ہے، اس کی سماعتوں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں۔ 10 ذی الحج مکہ کے اندر 30 لاکھ حاجی، 20 سفر کربلا کے اندر 7 کروڑ ماتمی۔ جو 30 لاکھ تھے وہ 73 فرقہ، جو 7 کروڑ تھے وہ ایک ماتمی فرقہ۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جو 30 لاکھ تھے وہ 73 فرقہ، جو 7 کروڑ تھے وہ ایک ماتمی فرقہ۔ کمال یہ نہیں، کمال یہ ہے کہ جو 30 لاکھ تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا، جو 7 کروڑ تھے ان کو اکیلے حسین نے کھلایا۔ سلامت رہی، آباد و شاد رہی۔ اب جملہ سنیے، 2019 دنیا نیوز، اس کا اینکر ہے کامران شاہد، اس نے 40 کیا تھا کربلا میں۔ جب وہ یہی جملہ میں نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک جملہ مصائب کا، توجہ ہے نا آپ کی؟ وہ کربلا میں گیا، روضہ امام حسین کے متولی سے اس نے انٹرویو کیا،
اور انٹرویو کے دوران اس نے سوال کیا کہ اس سال 2019 میں کربلا میں کتنے زائرین آئے؟ تو متولی نے کہا کم و بیش 70 ملین۔ توجہ، جو چپ بیٹھے ہیں انہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ 70 ملین یعنی 7 کروڑ۔ کامران شاہد نے کہا کیا کربلا میں 7 کروڑ بندے آ سکتے ہیں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ یہ جگہ بڑی ہے، اس میں 20,000 لوگ آ سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ نبی شاہ کی اس امام بارگاہ میں 20 لاکھ لوگ تھے تو جھوٹ۔ 20 لاکھ آ سکتے ہیں لیکن اس جگہ پہ نہیں آ سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ کربلا میں کتنے آئے؟ کہا 7 کروڑ۔ کامران شاہد نے کہا کہ اگر 7 کروڑ کربلا میں آئے ہیں تو کربلا میں کیا 7 کروڑ لوگوں کی گنجائش ہے؟ توجہ، تو انہوں نے کہا 7 کروڑ لوگ کربلا میں نہیں آ سکتے، پوری کربلا میں۔ تو اس نے کہا کتنے آ سکتے ہیں؟ کہا زیادہ سے زیادہ کربلا کی سرزمین میں 50 سے 60 لاکھ لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ تو کامران شاہد نے کہا پھر 7 کروڑ کیسے آ گئے؟ تو متولی نے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ جس کے یہ ظاہر ہے نا اس کا باپ ابو تراب ہے، اور جو مٹی کا باپ ہو اس کی مرضی ہے، چاہے وہ زمین کو پھیلا دے چاہے وہ زمین کو سمٹا دے۔ سلامت رہی، آباد و شاد رہی۔ بس جلدی جلدی جملہ سنتے آئیے۔ ایک بات تو یہ ہے، انہوں نے کہا دوسری ہمارے بزرگ علماء نے ہمیں کہا ہے، توجہ ہے، کہ جیسے ہی زائر حسین زمین کربلا میں داخل ہوتا ہے، زائر حسین کا وجود اللہ روحوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ روح تو جگہ گھیرتی نہیں، جگہ تو بدن گھیرتا ہے، روح جگہ نہیں گھیرتی۔ اب جملہ سنیے، 7 کروڑ نہ مانے، 6 بھی نہ مانے، 5 بھی نہ مانے، 4 کروڑ ہی مان لیں، 40 ملین لوگ کربلا میں تھے۔ کتنے؟ 4 کروڑ، کم سے کم کہہ رہا ہوں، زیادہ نہیں، کم سے کم 4 کروڑ لوگ اگر کربلا میں ہوں تو 4 کروڑ لوگوں کی روٹی بنائی کس نے؟ گھر میں دعوت ہو 500 لوگوں کی تو 500 کا کھانا پورا کرنا مصیبت بن جاتا ہے۔ اگر 500 کھا بھی لے تو کھانے کے بعد کہے گا پانی نہیں تھا، روٹی ٹھنڈی تھی، سالن آدھا ملا، انتظام ٹھیک نہیں تھا، ابھی ایک لقمہ منہ میں تھا، روٹی ختم ہو گئی، پھر انتظار میں بیٹھے رہے، پھر آئی، یعنی 1000 شکوے شکایتیں 500 لوگوں کے انتظام میں۔ لیکن یہ 4 کروڑ لوگ، ان کی روٹی بنائی کس نے؟ روٹی پکائی کس نے؟ ان کی روٹی کا آٹا آیا کہاں سے؟ اگر یہ 4 کروڑ لوگ دن کی 1 روٹی کھائیں، 2 بھی نہ کھائیں، 3 بھی نہ کھائیں، صرف 1 روٹی کھائیں تو 4 کروڑ روٹی بنتی ہے۔ بیدار ہے میرا مجمع؟ جملہ کہوں، 4 کروڑ روٹی بنتی ہے۔ یہ 4 کروڑ روٹی بنائی کس نے؟ یہ 4 کروڑ روٹی کا آٹا آیا کہاں سے؟ تو علامہ عابد بالگرامی نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ 4 کروڑ روٹی انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو پھر یہ 4 کروڑ روٹی بنانے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا یہ وہ فرشتے ہیں جو در زہرا پہ روٹیاں لے کے گئے تھے، اب حسین کے در پہ روٹیاں نچھاور کر رہے۔ وہ فرشتے، سلامت رہیے، جو در حسین سے روٹی لے کے گئے تھے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ توجہ ہے؟ بس آخری جملہ، آپ کی ذہمات تمام۔ بے شک
بے شک کائنات کے ذرے سے لے کے ملک تک ہر چیز جس کے اختیار میں ہو اسے امام کہتے ہیں. توجہ ہے. اب جملہ سنیے. جو کربلا کے اندر تھے وہ 30 لاکھ، 7 کروڑ. جو مکہ میں تھے وہ 30 لاکھ. جو 30 لاکھ تھے وہ 73 فرقہ. جو 7 کروڑ تھے وہ ایک ماتمی فرقہ. جو 30 لاکھ تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا. جو 7 کروڑ تھے ان کو دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلا کے حسین نے دنیا کو بتایا کہ اے دنیا والوں، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ حسین کی نانی خدیجہ پورے عرب کو مفت کھانا کیسے کھلاتی تھی، انہیں کربلا لا کے دکھانا کہ ایسے کھلا. انہیں کربلا لا کے دکھانا کہ ایسے کھلاتی تھی جنہوں نے کائنات کو کھلایا. انہیں کو اس دنیا میں رہنے کی اجازت نہ دی گئی. حسین کی کنیز ہیں جن کا نام ہے شیریں. جناب شہربانوں کے ساتھ آئی تھی، پھر حسین کی بارگاہ میں اپنی زندگی کو گزارا. ایک دن ایسا آیا کہ حسین نے کہا اے شیریں جا، ہم نے تجھے آزاد کیا. شیریں نے کہا اے آقا، میں نے سوچا ہی نہیں کہ ایسی زندگی گزاروں جس میں آپ نہ ہوں. حسین نے کہا اے شیریں یہ طے ہے، اب تو نے جانا ہے. جب حکم امام سنا جناب شیریں نے تو کہا اے آقا، اگر میں نے جانا ہی ہے تو ایک وعدہ کیجئے. حسین نے کہا شیریں کون سا وعدہ؟ شیریں نے کہا اے آقا وعدہ یہ کیجئے، جا رہی ہوں، وعدہ یہ کیجئے کہ ایک دن آپ میرے مہمان بنیں گے. مہمانی کا نام آیا. حسین نے توقف کیا. کچھ دیر رکنے کے بعد حسین ابن علی نے کہا اے شیریں جا، حسین کا وعدہ ہے، حسین تیرا مہمان ضرور بنے گا. شیریں نے کہا آقا اکیلے آپ نہیں، آپ کی بہنیں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوں. کچھ دیر توقف کے بعد پھر حسین نے جواب دیا اے شیریں حسین کا وعدہ ہے، حسین اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ تیرا مہمان بنے گا. لیکن تو مجھے یہ بتا جب میں تیرا مہمان بنوں تو مجھے پہچان لے گی؟ اللہ سلامتی عطا کرے. حسین نے کہا پہچان لے گی. شیریں نے کہا اے آقا آپ میرے مہمان ہوں اور میں آپ کو نہ پہچان سکوں؟ یا حسین نے صدا بلند کی اے مخدرات عصمت، جس نے بھی شیریں کو جو تحفہ دینا ہو، شیریں جا رہی ہے، شیریں کو آ کے تحفہ دو. ہر بیوی نے آ کے جناب شیریں کو تحفہ دینا شروع کیا. عجیب بات یہ تھی کہ جو بیوی بھی شیریں کو تحفہ دیتی اس میں ایک چادر ضرور ہوتی. جب بہت ساری چادریں اکٹھی ہو گئی نا تو جناب شیریں نے کہا اے آقا حسین میں نے اتنی زیادہ چادروں کا کیا کرنا ہے. رو کے سر جھکا کے حسین نے کہا اے شیریں چادروں کو اپنے ساتھ لے جا، پتہ نہیں کسی دن تمہیں یہ چادریں کام آ جائیں. یہ کہہ کے جناب شیریں حسین کے گھر سے نکلی، کوفہ میں پہنچی. کوفہ کے باہر ایک پہاڑی تھی، اس کے اوپر اپنا محل بنایا، ایک ایک کمرہ سجایا اور یہ نیت کی کہ اس کمرے میں میرا آقا حسین رہے گا، اس کمرے میں آقا حسین کی بڑی بہن. یعنی ہر کمرے کا نام رکھا اور روزانہ اپنے گھر سے نکلتی، چوراہے پہ آ کے بیٹھ جاتی. ہر آنے جانے والے قافلے سے پوچھتی کسی نے میرے حسین کو آتا دیکھا تو نہیں ہے. دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے. یا ایک دن جناب شیریں واپس آئی، رات کا اندھیرا آیا. بس آخری جملہ ہے، رات کا اندھیرا چھا گیا. یا کنیزیں دوڑتی ہوئی شیریں کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی اے شیریں جلدی باہر نکل، حاکم کا قافلہ گزر رہا ہے. اب شیریں نے چادر اٹھائی، پردہ کیا، کنیزوں کو ساتھ لیا. اپنے گھر کی دہلیز کے باہر جیسے ہی جناب شیریں نے قدم رکھا یا منظر عجیب دیکھا کہ چاند کٹے ہوئے سر ہیں، جو نیزوں کی انیوں پہ سوار ہیں. چند بیویاں ہیں جن کے بال کھلے ہوئے ہیں.
جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، جو جناب شیری جناب سجاد کے پاس آ کے کہنے لگی اے قیدی تیرا جرم کیا ہے، کس جرم میں تجھے قید کیا گیا ہے؟ امام نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ شیری نے کہا اے قیدی میں چاہتی ہوں، میرے سرداروں نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوئی قیدی تمہیں مل جائیں تو انہیں اپنے گھر میں مہمان رکھ لینا۔ اے قیدی میں چاہتی ہوں کہ آج کی رات تم میرے مہمان بن جاؤ۔ اب امام نے جواب کوئی نہ دیا اور سر ہلا کے ہاں میں جواب دیا۔ شیری گئی شمر کے پاس جا کے کہنے لگی اے شمر اگر اجازت ہو تو اس لٹے ہوئے قافلے کو ایک رات میں اپنے گھر میں مہمان رکھ لوں۔ شمر نے اجازت دی۔ اب بیویوں کو لے کے شیری اپنے گھر میں چلی گئی۔ ہر بی بی دیوار کے ساتھ اپنی پشت لگا کے حیران ہو کے بیٹھ گئی۔ یہ شیری کہنے لگی میں اٹھنے ہی لگی تھی، یہ بڑی بی بی نے مجھے روک کے کہا اے شیری اگر اجازت ہو تو ہم چاہتی ہیں کہ ہمارے وارثوں کے جو کٹے ہوئے سر ہیں آج کی رات وہ ہمیں مل جائیں۔ شیری نے کہا میں بات کرتی ہوں۔ شیری نے بات کی، سر بھی مل گئے۔ اب ہر شہید کا سر ہر بی بی کی گود میں۔ شیری پھر حیران کہ کٹا ہوا سر ہر بی بی کی گود میں ہے، لیکن کوئی بی بی گریہ نہیں کر رہی، کوئی بی بی رو نہیں رہی۔ یہ شیری کہتی ہے جیسے ہی میں اٹھنے لگی یہ ایک بڑی بی بی نے مجھے بول کے کہا اے شیری اگر اجازت ہو تو ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں۔ تو جناب شیری نے کہا اے قیدن بی بی یہ میرا گھر ہے، جسے چاہے رو، جیسے چاہے گریہ کر، جیسے چاہے ماتم کر۔ یہ کہہ کے شیری کہتی ہے میں اٹھنے لگی، یا ایک بی بی نے رو کے کہا ہائے ماں جایا حسین۔ اور جیسے ہی حسین کا نام آیا شیری دوڑتی ہوئی آئی اور آگے کہنے لگی اے قیدن تو نے حسین کا نام لیا ہے، ذرا حسین کے بیٹوں کا نام لے۔ اور بی بی نے رو کے کہا آئو اکبر کا بابا، آئو اصغر کا بابا۔ اب شیری حیران ہوئی اور پھر کہنے لگی اے قیدن بی بی ذرا حسین کے بھائیوں کا نام لے۔ اس وقت بی بی نے رو کے کہا آئو عباس کا بھائی۔ اور جیسے ہی عباس کا نام آیا اور جناب شیری نے کہا اور مجھے پریشانی ہو رہی ہے اے قیدی بی بی ذرا حسین کی بہنوں کا نام لے۔ جیسے ہی حسین کی بہنوں کا نام آیا اب جناب زینب نے کہا آئو میں زینب کا بھائی، آئو کلثوم کا بھائی۔ ماشاءاللہ اب اس نشست کے آخری مقرر ہیں بحر المصائب لسان غم جناب سجاد حسین صاحب کی آف مظفر گڑھ، اور 1 بجے بریک ہوگی نماز جمعہ کے لیے، اور ٹھیک 1:30 بجے دوبارہ مجلس عزا شروع ہوگی جو رات گئے تک جاری رہے گی، جس میں ملک پاکستان کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے خصوصی شرکت کی اپیل ہے۔ بسم اللہ مہربان۔ اللہم صلی اللہ